بہرحال میں تو بھائی پاکستان کے تمام علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر، کہ تمام علماء پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ علماء بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ عالم ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے ہارون الرشید بادشاہ کے ساتھ۔ کشتی طوفان میں آ گئی، دعائیں مانگتے رہے سب۔ خدا کی شان یہ ہے کہ کشتی کو ایسی موج نے مارا کہ وہ کنارے کے قریب آئی تو امام یوسف نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ آپ تو کنارے پہ آ گئے، کشتی پھر طوفان میں گر گئی۔ بہرحال وہ بھی بچ گئے۔ تو جتنے مخالف تھے، علماء حق کے مخالف بھی ہوتے ہیں نا کرائے کے لوگ، انہوں نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا دیکھو حضرت، آپ ابو یوسف کا اتنا مقام رکھتے ہیں دل میں، اس نے آپ کی جان کی فکر نہیں کی، اپنی جان کی فکر کی، خود جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس کو چاہیے تھا انتظار کرتا ہے کہ ڈوبتے تو سب کٹھے ڈوبیں گے، نکلیں گے تو سب کٹھے نکلیں گے۔ بادشاہ کو بھی دماغ میں بات لگ گئی۔ انہوں نے ابو یوسف سے پوچھا کہ کیا بات ہے یار، تمہیں اپنی جان کا زیادہ فکر تھا میری زندگی سے؟ کہا بالکل، مجھے اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا تخت پہ بیٹھ جائے گا۔ ابو یوسف ایک دوسرا پیدا کرو، میں ابھی چھلانگ لگاتا ہوں دریا میں۔ تمہارے جیسے کہ بادشاہ مر گیا اور بیٹھ گیا، وزیر بن گیا اور اس کا بیٹا وزیر بن گیا کوئی، لیکن عالم بننا تو بڑا مشکل ہے نا۔ وہ تو صدیوں میں رنگ لاتی ہے حنا بس جانے کے بعد۔ تو اس لیے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اور جو علماء اہل بدعت ہیں اللہ ان کو بھی اہل سنت بنائے، اور جو علماء رفض میں اور شیعت میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو سب کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہو تو ٹھیک ہے، جب تم کسی کو دعا دیتے ہو دراصل تمہارے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہی ایک مغالطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ جاتے ہیں میں جی فلاں بزرگ کی مزار پہ گیا اور میں نے دعائیں کی اور میرے سارے کام ہو گئے۔ وہ کام بزرگ نے نہیں کیے، نہ بزرگ کر سکتے ہیں۔ وہ تو تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ تو ابھی میت بھی رکھی ہو تب بھی تیری دعا کے محتاج ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب تم ان کے لیے وہاں مزار پہ جا کے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، جب تم ان کے لیے دعا کرتے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ اچھا میرے بندے کے لیے دعا کرو، جاؤ تمہارے کام میں کر دیتا ہوں۔ اس لیے جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو تمہارا کام تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ حرم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے حکم ہے نا 4 شادیاں کرو۔ دیکھیں نا آخر کوئی حکمت تھی نا اللہ کے علم میں کہ ان کی تعداد بڑی جلدی بڑھتی ہے، یہ سبزی ایسی ہے جلدی تیار ہو جاتی ہے، اسی لیے حکم دیا تھا کہ 4 شادیاں کرو تاکہ کنٹرول رہے۔ اب بہرحال اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، بہرحال سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، تم بھی کوئی 50 سال والا رشتہ ڈھونڈو نا، 20 سال کا نوجوان تو نہ ڈھونڈو، وہ تو نہیں ملے گا۔ جتنی عمر ہے اس کے مطابق تلاش کرو، اور بڑا آسان حل ہے، تم مانتے نہیں ہو۔ جس علاقے میں تم رہتے ہو نا وہاں کوئی دین کا مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ مدرسے میں طلباء ہوتے ہیں، تو مدرسے کے محترم کے پاس جائیں کہ جناب میری لڑکی کی عمر 40 سال ہے، آپ کے پاس کوئی مدرس ہو 40 سال سے زیادہ عمر والا یا 40 سال والا، تو میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک دن میں انشاءاللہ تیرے محلے کے ساری شادیاں ہو جائیں۔
تم بھی تو جناب آئیڈیل تلاش کرتے ہو نا، موٹر ہو، کار ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، پھر بیٹھے رہو انتظار کرتے رہو آئیڈیل ملتے رہے کہ انشاءاللہ عمر 70 سال ہو جائے گی، پھر کوئی آئیڈیل بھی نہیں آئے گا۔ میرا بھائی MBBS کا امتحان 5 سال سے دے رہا، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال ویسے تو میڈیکل کی تعلیم بڑی ٹف ہوتی ہے، لیکن بھائی کو کسی اچھے لڑکوں کے ساتھ رکھو جو اس کو تیاری کروائیں۔ جب وہ پڑھے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا تو پاس کیسے ہوگا؟ طواف تیز چل کے نہ کریں، آرام آرام سے چلیں۔ آج کل عام مسلمان دین اسلام کے لیے کیا کام کرے؟ دین کی تبلیغ کرے۔ جہاد تو تب کرے جب امیر المومنین حکم دے۔ مجھے چھوٹی چھوٹی بات سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ فجر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے۔ عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ نماز طواف والی بھی بعد میں پڑھیں۔ اگر ہم نے وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی ٹھیک ہے، پھر تہجد بھی پڑھ سکتے، منع تو نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو پہلے تہجد پڑھیں، آخر میں وتر پڑھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا مطلب رائے کا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا اہل حق نہیں ہے؟ نہ رائے کیا پوچھتے ہو؟ عالم ہیں، اہل حق ہیں، زندگی ساری تبلیغ میں گزر گئی، اور کیا رائے لینا چاہتے ہیں؟ اور اللہ کا شکر ہے کسی کے محتاج بھی نہیں ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک ذمہ دار ہے، اس لیے الحمدللہ کبھی کسی سے لالچ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تو غنیمت ہوتے ہیں۔ ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے؟ مجھے تو خود نہیں آتا، تمہیں کیسے دوں؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک جماعت ہو گئی ہے تو اسی مسجد میں اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں، مجبوری ہو تو ہٹ کے کریں۔ اور امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ آج کل تو شکر کرو کہ نماز ہو جائے، نصیب دعا کرو، ہر بندے کو نصیب ہے۔ پینٹ ہے، شرٹ ہے، کچھ ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے نا، خدا کا شکر کرو۔ اس لیے کہ اگر امام صاحب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ مقتدیوں نے بھی نکریں پہنی ہوئی ہوں گی۔ وہ کون سے باعزید بستامی کھڑے ہوئے ہیں؟ امام کی داڑھی نہیں ہے تو مقتدی بھی تازہ کلین شیو ہے، تو کام دونوں کا ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بس دعا کرو اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ جو نہیں پڑھتے ان سے تو بہتر ہے نا، کفر سے تو بچ گئے۔ نماز چھوڑنا تو کفر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی سفر میں ہوں اور نماز کا وقت آ جائے، فوراً گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے خاوند امام بن جائے گا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، جماعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، پھر تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ زمین گروی رکھنا، اس سے نفع اٹھانا، اگر آپ نے یہ زمین کسی کو گروی رکھی ہے، نفع نہیں اٹھا سکتا وہ تو پھر سود ہو جائے گا۔ گروی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر پیسے کھا جائے تو بیچ کے اپنے پیسے وصول کرتے ہیں، رہن اس کو کہتے ہیں۔ میری بھتیجی نے خلا کی درخواست دی ہے، 3 مہینے کے بعد جج نے کہا کہ آپ کی خلا ہو گئی، شوہر نے دستخط نہیں کی، بہرحال خلا تو ہو جائے گی قانوناً،
لیکن شرعاً ضروری ہے کہ خامد کے دستخط ہوں، یا اگر خامد متعنت ہے تو قاضی 2 دفعہ 3 دفعہ نوٹس نکالے اخبار میں، پھر نہ آئے تو پھر قاضی فیصلہ دے سکتا ہے۔